محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر مسلمان کے دل و دماغ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پاکیزہ خانوادہ پر یزیدیوں کے ظلم و ستم کی دردناک داستانیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ کلمہ گو مگر دشمنان اہل بیت وہ بھی ہیں جو یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کے حصول یا عظمت و استود کی لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی اور اس سے برسر بیکار ہوئے، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی، جبکہ زمینی حقائق اس کے بالکل الٹ ہیں۔ طریق گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے امور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئے۔ آپ نے 6 ماہ تک یہ فرائض سر انجام دیے۔ اس کے بعد آپ نے از خود ایک معاہدہ کے تحت یہ اقتدار امیر معاویہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم شباب میں تھے۔ اگر اقتدار کی خواہش ہوتی تو اپنے بڑے بھائی سے گزارش کر کے وہ اقتدار لے لیتے، لیکن کسی ایک روایت میں بھی آپ کی کسی ایسی خواہش کا ذکر نہیں ملتا۔ گویا یہ اقتدار تو وہی تھا جسے آپ کے گھرانے سے از خود صلح صفائی کی خاطر منتقل کیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مومنوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی۔ جہاں تک جلال اور عزت و آبرو کا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو نسبت اور تعلق ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی جس کا امام علی مقام کو خواہش ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنا بڑا معرکہ کیوں پیش آیا؟ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کے مدنی دور میں آنکھ کھولی۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے ایام خلافت راشدہ کے باربرکت دور میں گزارے۔ آپ بخوبی آگاہ تھے کہ چمنستان اسلام کی آبیاری حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقدس خون سے کی گئی تھی۔ جب یزیدیوں کا فسق و فجور اور رقص و سرور اس گلشن اسلام کو اجاڑ رہا تھا تو کیسے ممکن تھا پروردہ آگوش نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، نور نگاہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جگر گوشہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید جیسے شخص کی ہاتھ کی بیعت کرتے؟ آپ نے عظیمت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کی کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 واقعات حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ پہلا واقعہ اہل بیت اطہار کی دردناک شہادت کا ہے۔ دوسرا واقعہ مدینہ طیبہ خصوصاً مسجد نبوی پر چڑھائی کی اور بے ادبی اور بدتمیزی کی آخری حدیں پار کر دیں۔ تیسرا حرم کعبہ پر چڑھائی کرنا اور توہین کرنا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب مناقب قرابتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے فضائل کا بیان۔ پھر اسی باب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے معاملہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں لحاظ پاس رکھو۔ علامہ کسلانی نے شرح بخاری میں قرابت داری کی تعریف یہ لکھی ہے کہ جن کا نسب حضرت عبد المطلب سے ملتا ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد۔ یزید نے ذرا بھر بھی اس نسبت کا اصول کا خیال نہیں کیا، انتہائی بے دردی اور اٹائی کے ساتھ گلشن اہل بیت کے پھولوں کو مسل دیا۔ کوفہ میں یزید کے مقرر کردہ گورنر ابن زیاد کے پاس جب عدت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے شکاوت و قلبی کے ساتھ اپنی چھڑی سے توہین کی۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ جہاں تم اس وقت چھڑی رکھ رہے ہو، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر اس کا منہ بند ہو کر رہ گیا۔ یزیدی لشکر نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خانوادہ نبوت کی دیگر پاک باز ہستیوں کا جو بے ایمانہ قتل کیا، یہ اس کا انتہائی کبھی اور سیاہ کارنامہ ہے۔
اس ظالم نے شہر نبی مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تو ظلم و ستم اور شرم و حیا کی ساری حدیں پار کر دی۔ امام درامی نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے کہ جنگ ہرا کے دوران 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی اقامت ہوئی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، صرف سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا اور چھپ کر وقت گزارتے رہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی، اس کے مطابق وہ نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ علامہ یاقوت حموی نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس دوران یزیدیوں نے 1700 انصار، 1300 قریش اور 3500 دیگر ہستیوں کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے اور 3 دن تک یزید کے حکم سے مدینہ میں ہر ناجائز کام ان ظالموں کے لیے حلال تھا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یزید کے حکم سے مکہ مکرمہ کا رخ کیا گیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیقوں کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ بھی لگ گئی اور پردے بھی جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے آ رہے تھے، اس واقعہ میں وہ بھی جل گئے۔ یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ کرام کی توہین اور عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کے مر گیا۔